پیار محبت عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلاۃ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزت و احترام کے قابل جمیع حاضرین اہل ایمان حضرات، قابل صد تعظیم و صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص انتہائی عزتوں کے لائق اور علماء کی صف میں ایک جانا پہچانا نام اور انتہائی بزرگ شخصیت اور بڑے عرصہ دراز سے مجھ جیسے مسکین سے محبت کرنے والے جناب علامہ احسان احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزتوں کے لائق مفتی اہل سنت علامہ راشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور راہ طریقت کے ایک عظیم شاہ سوار پیر طریقت حضرت قبلہ پیر ممتاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزتوں کے لائق عالی مرتبت حضرت علامہ ناصر سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب اسامہ سلطانی صاحب خطیب جامع مسجد حضرات و دیگر جمیع علماء کرام، اور وہ علماء کرام جن کے اسماء گرامی سے میں آشنا تو نہیں مگر وہ ہمارے لیے بالکل میں علامہ محترم وسیم رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام جو مجھ جیسے درویش اور فقیر انسان کے لیے سر کا تاج کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو وجود سلامت رکھے۔ سچی بات ہے، یہ آقا کریم کی ایک ایسی بے لوث قسم کی فوج ہے کہ جس نے آج تک دین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میں کوئی لگی لپٹی نہیں کہ یہ لوگ یہاں تشریف فرمائیں، بلکہ مبنی بر حقیقت بات ہے کہ دین کے سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں، اور خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں والدین کو جو اپنے کسی بچے کو ہر دنیا کے رخ سے رخ پھیر کر، ہر دنیا کے معاملے سے رخ پھیر کر ایک دینی مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر دین سیکھ کر عمر بھر دین پر پہرا دیتے رہتے ہیں، منبر و محراب کی زینت بنے رہتے ہیں، فضاؤں میں حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں، اور جب امامت کا وقت آتا ہے امامت کی ذمہ داری نبھا کر خود بھی دربار خداوندی میں جھکتے اور پیچھے ایک پورے کارواں کو خدا کے دربار میں جھکا کے سرخرو ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا وجود سلامت رکھے اور ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مجھ جیسا کوئی درویش فقیر بندہ مسکین بندہ، ہماری تو نہ اپنی کوئی کمائی ہے نہ محنت ہے نہ کوئی ایسا کوئی خاص کمال رکھا ہوا ہے، یہ کسی کی کمائی ہے، ان کا فیضان ہے، اور ایک مرد درویش نے جن کے لیے ایک سند جاری ہے کہ لسان الفقر سیف الرحمان، اگر فقیر کہہ دے کہ جا بچے میں نے تیری 7 پشتیں اللہ کے دربار میں سے ان کے لیے ولایت لے لی ہے، تو یہ اسی اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اللہ رب العزت ہر جگہ عزت عطا فرماتا ہے۔ باقی مجھے اس چیز سے سچی بات ہے، آستانہ علی نہری شریف کو اللہ رب العزت نے بڑا نام عطا فرمایا، حالانکہ
وہ بہت دور دراز علاقے میں ہے. وہی گدی اگر کسی شہر میں ہوتی تو نہ جانے اور کتنا معاملات ہوتے، لیکن اتنے دور دراز یہاں میرپور سے وہاں جانے کے لیے 6 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. اتنے دور دراز پہاڑوں میں ہوتے ہوئے بھی آج اگر وہ لاکھوں انسانوں کی عقیدتوں کا قبلہ بنا ہوا ہے تو کسی نے خون جگر جلایا ہوگا تو پروانے آئے ہیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ پروانے کی عموماً ہر نظم میں، ہر غزل میں، ہر افسانے میں پروانے کی بات ہوتی ہے. جی پروانہ شمع پہ قربان ہوتا ہے، پروانہ شمع پہ جان دے دیتا ہے. ہاں پروانے کا جان دینا بڑے کمال کی بات ہے، مگر مجھے اتنا بھی بتاؤ کبھی کوئی پروانہ بجھی ہوئی شمع پہ بھی آیا ہے؟ کبھی بجھی ہوئی شمع پہ بھی پروانہ چکر کاٹتا دیکھا ہے؟ جب تک شمع خون جگر نہ جلائے نا پروانہ بھی نہیں آیا. پروانہ بھی تبھی آتا ہے جب شمع خون جگر جلاتی ہے. آپ کو میں علمی مواد تو نہیں دے سکوں گا، وہ علماء کا کام ہے. کچھ صوفیانہ درویشانہ سی باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا کہ شمع بھی جب تک خون جگر نہ جلائے روشنی بھی نہیں ہوتی، پروانے بھی نہیں آیا کرتے. اور سارے پروانے بھی نہیں ہوتے. کسی بھونڈ نے پروانوں سے کہا یار مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لو، مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لو. شام ہوئی تو انہوں نے اس کو بھیجا، جا دیکھا گاؤں میں مشعلیں جل گئی ہیں، شمیں جل گئی ہیں، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. وہ دوڑا اور دوڑتا ہوا واپس آیا، کہنے لگا جلدی آؤ جلدی آؤ، شمیں جل گئی ہیں. تو پروانوں نے کہا آخر بھونڈ ہی نکلا نا، تو شمع دیکھ کے پلٹ کیسے آیا؟ تو شمع دیکھ کے پلٹ کیسے آیا؟ تو نہ آتا ہم سمجھ جاتے شمیں جل گئی ہیں، تو نہ آتا تو ہم سمجھ جاتے کہ شمیں جل گئی ہیں. تو حضرات محترم ہمارے لیے کسی محفل کا چھوٹا بڑا ہونا، یا صاحب سے پوچھ لیں نبی پاک کے در کی خیرات ہے، خواجہ قاسم در مولوی کے در کا فیضان ہے. محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کامل ولی اللہ تھے نا کہ کبھی کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اللہ کے قرب کی لذتیں محسوس کرتا ہوں نا تو یہ پوری کائنات مجھے سمٹی ہوئی لگتی ہے، پوری کائنات مجھے سمٹی. اور آپ فرمایا کرتے تھے اس پیر کو تو میں پیر ہی نہیں سمجھتا جو ایک بھی لمحے کے لیے کسی ایک بھی مرید کو نظروں سے اوجھل کر دے. باقی کرام تھے تو ان کی بے شمار تھی، اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جس کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ آپ کی وصال کے ٹھیک 7ویں دن آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں، یہ اپریل 1975 کی بات ہے، 11 اپریل 1975 کو آپ کا وصال ہوا. ٹھیک 7ویں دن یا 5ویں دن اتنے رات کو پرندے آئے کہ آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں وہاں جنریٹر جلا کرتا تھا. ایک کوٹلی میں جنریٹر ہوتا تھا آرمی کے پاس، ایک راولہ کوٹ میں آرمی کے پاس جنریٹر تھا، ایک نیریہ شریف میں بجلی جلتی تھی، ایک میرپور میں بجلی جلتی تھی. پورے آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے بعد ان 4 مقامات کے علاوہ کہیں بجلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تب بھی نیریہ شریف میں جنریٹر جلا کرتا تھا اور روشنی ہوا کرتی تھی. وہ پرندے اتنے بے شمار آئے، اتنے بے شمار پرندے آئے نیریہ شریف، اور وہ پرندے ایسے تھے کہ ڈرتے بھی نہیں تھے. اگر جاؤ نا مثلا چڑیوں کے غول بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ ذرا سی آہٹ کرے یا آواز کرے تو سارے پھول سے اڑ جاتے ہیں. وہ اڑتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، لوگوں کے کندھوں پہ آ کے بیٹھتے تھے. پھر کسی نے کہا کہ چونکہ موسم بدل رہا ہے، اپریل کا موسم ہے، تو کہیں پرندوں کا کوئی قافلہ آیا ہوگا جو نقل مکانی کر رہے ہوں گے، تو شاید جنریٹر کو دیکھ کے آئے. اس کی روشنی کی وجہ سے کتنے دور بیابان جنگلوں میں ایک ہی تو جنریٹر چل رہا ہے، آستانہ شریف میں یہ چمک دمک ہے، تو شاید وہ دیکھ کے آئے. جنریٹر بند کیا تو ان پرندوں نے مزاج کا طواف کرنا شروع کر دیا. پوری رات طواف کرتے رہے. جو ہی فجر کی اذان ہوئی پھر ایک پرندہ نظر نہیں آیا، سارے پرندے وہاں سے غائب ہو گئے. اور بلکہ ایک پرندہ گھر میں رکھا گیا، 1 مہینے کے بعد کپڑوں میں سے لپیٹ کے رکھا گیا، اسے نکالا گیا. بلکہ میں کہہ بھی دیتا ہوں میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ نے اسے سنبھال کے رکھا دوپٹے میں، کپڑے میں لپیٹ کے، اور الحمدللہ وہ آج کل موڑا شریف میں ہے. تو وہ 1 ماہ کے بعد نکالا تو بھی وہ اسی طرح نرم تھا اور اس کا کوئی پر بھی گرا ہوا نہیں تھا. 1 ماہ کے بعد پرندے کے پر بھی گر جاتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. یہ تو وہ ایک مقام میں نے حضور محی الدین غزنوی کی کرامت دیکھی جو میں جس کا چشمدید گواہ ہوں. تو ان کی نگاہ کرم کے صدقے میں یہ جو آج میں نے آپ کو 10 تاریخ دی ہوئی ہے نا، اسی 10 تاریخ پر مجھے 20 فون آئے کہ جناب ہمیں 10 تاریخ دے دیں، 10 تاریخ دے دیں. میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور پوچھ لیں جس دن انہوں نے اسے ڈیٹ لی اس کے بعد میں نے ایک دن بھی فون کر کے پوچھا کہ بینر کیسا بناؤ گے، میرا فوٹو کیسا لگاؤ گے، بندے کتنے ہوں گے، کرایہ کتنا دو گے، میرے کھانا کیسے پکے گا.
میں کتنے بجے آؤں گا، کتنے بجے جاؤں گا، کتنے لوگ ہوں گے، مجمع کیسا ہوگا، بتائیں۔ ایک بھی کال میں نے پھر دوبارہ کی، انہوں نے کہا جی 10 تاریخ آنا، میں نے کہا جی آنا ہے۔ کل حافظ صاحب نے پوچھا جی آپ 10 تاریخ آئیں گے، میں جی آؤں گا۔ میں نے آج تک کبھی نہیں پوچھا یہ محفل کہاں ہو رہی ہے، میرے علاوہ کس کو بلایا ہے، نعت کس کی رکھی ہے، لوگ کتنے ہوں گے، میرے بینر باہر لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے۔ حالانکہ یہی 10 تاریخ مجھ سے 20 بندے اور مانگ چکے تھے۔ میں نے کہا نہیں جناب، گجر خان نے مانگی، اسلام آباد والوں نے مانگی، اور بہت سارے لوگوں نے مانگی، لیکن مجھے اس سے مجمع سے غرض نہیں ہوتی۔ اصل میں ذوق زندہ ہو نا تو کسی عاشق کا قول ہے کہ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کسی عاشق نے کہا تھا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے۔ ہمیں اسے غرض کی، میں کہتا ہوں اور پیچھے ٹیکے لگا کے لتیں بھی لمبی کر لو۔ ہمیں نہ آپ سے کوئی داد چاہیے، نہ ٹائٹل چاہیے، نہ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ چاہیے، اور نہ ہی میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرے پاس یعنی میں نے چلو کالج یونیورسٹی میں تھوڑا ٹائم لگایا ہے، ایف ایس سی وغیرہ کی، ادھر تھوڑی سی چاک ماری ہوئی ہے کالجوں اور اسکولوں میں، باقی مدرسے میں جانے کی سعادت میں نے نہیں حاصل کی، کسی مدرسے میں نہیں گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں بیٹھتا ہوں نا ممبر پر، اس وقت تک مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے آیت کون سی پڑھنی ہے اور اس کا میں نے بیان کیا کرنا اور میں نے کہنا کیا ہے۔ یہ محبتوں کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا لوگ کتنے ہوتے ہیں، اجتماع کتنا ہوگا، بینر کتنے لگے ہیں، مجھے بلایا کس نے، مجھے صرف یہ دیکھتا ہوں کہ بلایا کس لیے ہے۔ یہ نبی پاک کا ذکر ہے۔ 2 آدمی ہوں گے تو بھی کافی۔ ہم ویسے بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگل میں کون سے رش ہوتا ہے؟ ہم تو شہر میں رہتے نہیں، ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، وہاں کون سا رش ہوتا ہے؟ وہاں تو فقیری درویشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اسے کوئی غرض نہیں آپ کیسے بیٹھے ہوئے اور ٹیک لگا کے اور لبیاں کر لو، سانوں تو کوئی اس نال کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے آقا کی بات کرنی ہے، ہم نے تو اپنے آقا کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے خدا نے زبان دے رکھی ہے، جس کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ بھی بڑے سعادت کی بات ہے، خدا کی قسم میری اوقات کیا میں اس ممبر پر بیٹھوں اور مسجد میں بیٹھوں؟ اتنی میری اوقات ہے؟ اگر رب اتنا ہی پوچھ رہے ہوئے میرے گھر میں تو تسا کسی نے کاری جانے تو محتاط بہنے ہو کہ نہیں؟ جیرے کارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ادھر نہ بڑے آؤں کر نہ جائیں، ادھر پردہ ہے، ادھر کارا لیں، ادھر کچن ہے، بس ڈرائنگ روم ہی ببو آرام نال ببو، میں کارا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ چھوٹے سے گھر کا مالک کے ناراضگی کا اتنا ڈر ہے تو اللہ کے گھر میں کرسی پر بیٹھنا کوئی آسان ہے؟ مجھے حضرات نے کہہ رہے تھے اوپر بیٹھو، میں نے کہا میری عادت ہی نہیں ہے اوپر بیٹھنے کی، میں وہ پیر ہی نہیں ہوں جو زیادہ پروٹوکول مانگوں، ورنہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کسی پیر سے کٹ بھی نہیں ہوں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں، کسی پیر سے کٹ، اور اس کو تو میں پیر ہی نہیں مانتا جو بڑے بڑے لشکر لے کے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں۔ آپ لوگوں کے بھی مزاج ایسے ہو گئے ہیں، جب تک پیر 50 لاکھ کی گاڑی سے نہ اترے آپ اسے پیر ہی نہیں سمجھتے، جب تک 3 گاڑیاں اس کے آگے اور 3 پیچھے نہ ہو تو چھوڑو جی ایک ہے پیر ہے، اس کو گھڑی کوئی نہیں۔ حالانکہ پیر تو وہ ہوتا ہے جس کے کپڑوں کو ٹاکی لگی ہوئی ہو، پیر تو وہ ہوتا ہے جس کی جوتی پھٹی ہوئی ہو، پیر تو وہ ہوتا ہے جو پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ اور پیروں نے بھی رواج بنا لی، جدھر جانو تو بھی آمی، تو بھی آمی، گڈی لے آمی، تو بھی گڈی لے آمی، مریدہ تو بھی گڈی لے آمی، فلانے جلسے جانا، اور تو لشکر جائے کہ کیوں جا رہا ہے؟ تو جا کس کے پاس رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے تو اس زمانے پیر کو نظر ہی نہیں آتا، میں اتنا بڑا اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہوں۔ اگر پیری مریدی والی گل ہے نا تو میں اتنا بڑا پیر سمجھتا ہوں، اس پورے پاکستان میں چیلنج کے کرتے میں کسی کو پیر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو فقیری حال کرے تو مجھ سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے مسکین کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے عاجز کوئی ہے ہی نہیں۔ تو دوسرا لوگوں نے بھی مزاج ہی ہے جی، کوٹھی بڑی، بنگلہ بڑا، فلیٹ بڑے، بلڈنگاں بڑیاں، یہ بہت بڑے پیر ہیں جی، انہوں نے اتنی بلڈنگاں، انہوں نے اتنی بڑیاں گاڑیاں، اتنے انہوں نے مرید ہیں۔ اور مریدوں کی کثرت ہونا کسی پیر کی دلیل ہے؟ مالک کا راضی ہونا پیر کی دلیل ہے، مالک کا راضی ہونا پیر کی دلیل ہے، ورنہ وہ مرید رہے، نہ وہ مرید رہے، نہ وہ پیر رہے۔ اور جی میں فلانے کو گیا سوچنا اتنا طویل چل رہا ہوں، بھائی یہ پیری ہے، میری ایک گل دسو، نہ کری بالکل اساں کڑا کسی کی کوئی تنخواہ کی نہیں۔ تساں دسو جی اپنے اسامہ صاحب میں کوئی آخر سے میں کتنے پیسے دے دوں؟ میں باتیں بالکل کھری کرتا ہوتا ہوں اور بالکل سچی کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگتی ہے تو جی بسم اللہ، نہیں اچھی لگنی 3 دروازے کھلے ہیں، پتریاں بھی کھولی چھوڑو تاکہ کسی باہر نکلنے کوئی دقت نہ ہو۔ نہ میں کوئی نسبت ایسے تو نہ بڑے لمبے ٹائٹل لگاتا ہوں، نہ میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں،
اور دنیا کو اللہ کے فضل سے ٹھکرایا ہے، اللہ کے کرم سے. اور دنیا کی لالچ رکھتا ہوتا نا تو یہ حافظ ناصر صاحب میرے حالات سے واقف ہے. میرے پاس بھی اس وقت بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے، پوچھ لیں ان سے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے دنیا کو ٹھکرایا ہوا اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے. ایک پیر کے پاس مرید گیا، جناب خیال نہیں پکتا. تو دسو آج تک کوئی جو پیرا کو گیا ہوا اس آخر میرا خیال نہیں پکتا. سونا جد بھی گئی ہے ماں جو دودھ نہیں دینی. اس نے کہا جی ایک بندہ پاسپورٹ ہی نہیں ہے جی اس اوپر پھوکو مارا ویزا نہیں لا. میں پھوکا ویزے لگ رہے ہوں تو میں آپ کو اس لیے پتہ نہیں 50 ویزے لگائے پھوکا نال ویزے لگنے ہونے تو بھی اس لیے امریکہ بیٹھے ہوا. میں بڑا شوق کرنا ہے، وہ شوق آنا انگلینڈ جاننا، امریکہ جاننا، فلانے پاسے پھرنا فلانے پاسے پھرنا. مجھے ایک بندہ کہہ رہا جس وقت انگلینڈ نہ ہو گئے. میں کہا جی تو ویل لبا تو اسے چاہیے نا. اور کبھی کبھی تھوڑی ٹرائی کی بھی ہے بعد دلے نہ خاص میں چلو جی ٹھیک ہے دیکھ آتے پھر آتے. ویسے میں انگلینڈ ہو آیا ہوں اور لگا ہوا ویزا چھوڑا ہے میں نے، پرماننٹ لگی ہوئی اسٹے میں نے چھوڑی ہے. انہوں نے کہا جی فلاں ڈیٹ تک واپس آ گئے تو آپ کو پرماننٹ ویزا دیں گے. میں گیا ہی نہیں. سچی بات ہے، میں مسجد میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں گیا. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. وہ گیا جناب یہ جی خیال نہیں پکتا. اس نے کہا بتا تیرے گھر میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ تو ہویا کوئی بڑا اصلی نسلی گجر. اس آگیا جی میں منج نال بڑا پیار ہے. نہیں صحیح بات ہے، کوئی ہنسنے کی گل نہیں ہے. گجر اتنی عظیم قوم ہے نا کہ گجر میں کہتا ہوں کہ معمولی سی بھی محنت کرتا ہے نا تو عروج کو چھوڑ لیتا ہے. یہ خانہ بدوشی کو معمولی بات نہیں ہوتی. یہ پٹھانوں میں بھی ایک قبیلہ ہے. تو اس نے کہا جی میرے کارج مان جاؤ، میں نے بڑی پیاری ہے، اس نے مجھے بڑی محبت ہے. پیر نے کہا کہ اس طرح کر کے پورا تیار بہ کے نا تو منچ کی تکیا کر. تو اس نے تصویر اپنے اندر پکا. اس آگے نا تصور نہیں پکتا. اس نے کہا تصور نہیں پکتا. اس نے کہا پکا تصویر پکا. وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. اس نے کہا جناب 40-41 دن تم نے صرف یہی کام کرنا ہے اور جب میں تمہیں اشارہ کروں تو پھر آنا ہے. جب اس کا بالکل تصور پک گیا نا تو پیر نے اشارہ کیا، کسی ذریعے سے بلا لیا. اور پیر کی دانش مندی دیکھو، جب سامنے آیا نا تو جو ہی پتہ لگا آ رہا ہے تو نے ایک دم مرید کو کہا کہ یہ دروازے کا ایک پلہ بند کر دو. دروازہ کھلے ہے نا، اس نے پلہ بند کر دیا. دیکھو اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں صاحب نظر لوگ. جو ہی آتے دیکھا نا تو اس کا جی ایک پلہ بند کر دو. پلہ بند کیا نا تو آ کے دروازے میں رک گیا مرید. اس نے کہا اندر آنا، فلانے اندر آؤ. عبداللہ اندر آ. چلو عبداللہ یعنی پاکیزہ نام ہے، ہر بندہ یہ عبداللہ ہی ہے. کہا عبداللہ اندر آ. اس نے کہا سرکار نہیں آ سکتا. حیران ہو سو دروازے جا کے رکنا. اور پیر کی حکمت دیکھو، ایک پلہ بند کروا دیا. اب مجھے بتاؤ اتنا موٹا کون ہوتا جو ایک پلے سے اندر نہیں آ سکتا؟ اتنا موٹا تو کوئی نہیں ہوتا نا. انہوں نے کہا عبداللہ اندر آ. اس نے کہا سرکار نہیں آ سکتا. کہا وجہ کیا ہے؟ سنگھ پھنس جا سکتا. ایک گل تو نے سمجھ اتنی آنی ہے، میں نے سمجھا نہیں کرتا. یہ ہے سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے سمجھ سکتے ہیں. اور پیچھے کوئی درویش بیٹھے ہیں سرکار نہ آ سکنا، میرے سنگھ پھنس جا سن. یہ کیا ہے؟ من تو شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید بات ازی تو دیگرم من دی کری. یہ منزلیں ہوتی ہیں، یہ منزلیں آسان نہیں ہیں. تو صرف میلاد نے چاول کھائی دے دیتے نا، تو میلاد نے مزے نہیں لیے. اور تو پتہ ہے کیوں آپ آتے ہو؟ آپ اس لیے نہیں آتے ہو کہ ذکر رسول سننے جا رہے ہیں. آپ آتے ہو بس کہ دکشا کس طرح بول سی وہ فلانا چنگا بولیا. بھائی مندہ بھی کوئی میلاد بولتا ہے؟ کوئی اتنا منہ سے نکال دے مدینہ وہ کچھ بھی نہ کہے، یہ بات تھوڑی ہے، گل تھوڑی ہے. وہ جی فلانا چنگا بولیا تھا، فلانا چنگا نہیں بولیا. بھائی جو میلاد بولتا وہ چنگا کس طرح نہیں بولیا؟ بھائی وہ کس طرح چنگا نہیں بولیا؟ اور پیشور مقرروں کے پیچھے مت پھرو، وہ کچھ ان لوگوں کے پیچھے پیچھو جو درد دل سے بولتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں مقررین پر جو پہلے کہتے جی 50,000 روپے میرے اکاؤنٹ پہ، لاکھ لعنت ہو تیری اس توکل پر کہ 50,000 پہلے اکاؤنٹ پہ بھیجو تو پھر میں نبی نے ذکر کرتا. تو نہ میں خدا کی قسم میں نام نہیں لیتا. پاکستان کا ٹاپ کا مقرر جو اس وقت اس کے اب شاگرد بھی آگے تقریریں کر رہے ہیں، وہ بھی رٹی ہوئی تقریریں کر رہے ہیں. میں نے اس سے صرف ایک دفعہ کہا جی ڈڈیال کے لیے ٹائم چاہیے، سیدھا جواب نہیں دیتا. میں جا
تیرے سے بے بہتر مقرر. خدا کی قسم اس کی میری کٹھی تقریر تھی, خدا کی قسم عوام نے کہا کہ پیر صاحب اس کو چنگے بولے. تو سر عوام نے کہا جی جس کی چائے کی تھا آپ لوگ رسمن آتے ہو تو سر کچھ لین نہ آنے ہیں. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جب ایسی محفل میں جاؤ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جاؤ تاکہ کچھ خیرات مزید پڑ جائے. بھائی اس کی بھی کوئی حد, علم کی بھی کوئی حد ہے, کرم کی بھی کوئی حد ہے, مہربانی کی بھی کوئی حد ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, بہت بڑا پتھر ہوتا ہے, بہت بڑا پتھر ایسا ساڑھے پسند پتہ نہیں ادھر تو سانے پسند سوئی نہ صحیح ہو سن دیسی زبانی چ اس کی اٹ بولنے ہیں, اٹ چاڑے جانے ہیں. تو بہت بڑے پتھر کو سنبھالنے کے لیے پھر اس کو چھوٹا پتھر لگاتے ہیں, اس چھوٹے نے پھر بڑے کو تھام کے رکھا ہوتا ہے. کوئی چھوٹا بڑا نہیں فقیر لوگ. اور میں تجھے اور گل دساں, یقین جانو اس لنگر نہیں پتلی دال تے ٹھڈے ٹکڑے کھان والے لوگ اسے کوئی فکر نہیں کہہ رہا چوڑیاں نکل جاسن ہتھوں تے روز نکل جاسی تے پلاؤ نہیں لبن لگا. ہمارے پیو نے اتنا لنگر چلنا کہ اس نے ٹھڈے ٹکڑے پتلی دال میں کی عمر بھر لگ نہیں رہی. اور ہم نہیں دیکھ کے جاتے کہ محفل کتنی بڑی ہے. دربار عالیہ نہریہ شریف زندہ باد, قبلہ سلطان نہروی زندہ باد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام دیکھا جاتا ہے کام کتنا بڑا ہے. اس بڑے پتھر کو چھوٹے نے تھام کے رکھا ہوتا ہے, چھوٹا نکالو نا تو بڑا بھی پھر ڈولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کسی کا نام بڑا نہیں ہوتا. دیکھا کریں کہ کس پر کتنا کرم ہو رہا ہے, کتنا رحمت برس رہی ہے, مالک کی سے کتنے راضی ہیں. اگر چھوٹے بڑے کی بات ہوتی تو خدا کی قسم اگر چھوٹے بڑے کی بات ہوتی, بیت اللہ پاک ہو گیا, بت نکل گئے, صفائی ہو گئی, جھاڑو پھر گئے, سرکار دروازے میں کھڑے بیت اللہ کے ٹیک لگا کے ادھر نظر دوڑائی, ادھر نظر دوڑائی, ادھر نظر دوڑائی, سامنے اپنے قبیلے کے ہاشمی جوان کھڑے ہیں, سامنے اموی جوان کھڑے ہیں, سامنے قریشی جوان کھڑے ہیں, سامنے ہاشمی جوان کھڑے ہیں, روسا کے بچے کھڑے ہیں, عمرا کے بچے کھڑے ہیں, رئیسوں کے بچے کھڑے ہیں, جنگجو کے بچے کھڑے ہیں, ماہرین کلام کھڑے ہیں, شعراء کھڑے ہیں. سرکار کی نظر ٹکی تو سیدھے بلال پر کے بلال جس کا نام کا نہ پیچھا نہ پیو نہ ماں نہ بہن نہ قبیلہ نہ وطن نہ دار نہ کار نہ سرکار نے بتا دیا جس کا کوئی نہیں ہوا تھا اس کا ہم ہوا کرتے ہیں. میں تو نکل سکتا لیکن کوئی سرٹیفکیٹ دے کے نہ بھیجی ہو کہ چنگا بولیا کہ مندہ بولیا. اصل مالک راضی ہونے چاہیے. ہمارے مالک ہمارے لیے محفل کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نصیر الدین صاحب کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں تکبر نہیں کہتا, احتیاطاً کہتا ہوں کہ آج وہ مجمع سے مجھے بھی جیتا پھرنا رہا. سمجھے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, مجھے مجمع سے غرض نہیں ہے. ذوق اور محبت وہ بھی بات ہے کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے. تو شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہوئی ہے. ایک بندے کا بازو ٹوٹا نا تو گلی میں بیٹھا رو رہا تھا. کوئی بندہ آیا, اس نے کہا جی کیوں ہوا؟ اس نے کہا جی بازو. اس نے کیا جی وہ بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کبھی تیری زندگی میں کوئی ہڈی ٹوٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر تو جھل. دعا آیا, پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی تاری جنگ ماں کدے بجی ہے جی نہیں بجی. اس کی آگے تو بھی جھل. تری آیا, اس کی آگے جی اس کی آگے تو بھی جھل. ایک آیا ہوا ہے تاری زندگی کدے ہڈی ٹوٹی ہے جی ہاں ایک دفعہ ٹوٹی سی. اس کی دسے سرا میرا بازو ٹوٹ گیا. درد والے کو درد بتایا جاتا, دردوں کو درد نہیں بتایا جاتا, دردوں کو درد نہیں بتایا جاتا. بلکہ پچھلے سال کھڑی شریف میاں عمر بخش صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ایک بڑا پاکیزہ صرف شہزادہ کھڑی شریف سے مجھے تو کہنے لگے لوگ ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے. پاکیزہ صرف تو پچھلے سال ہوتے پیر کٹھے کیتے تو میں بھی آکے میں پیر ہوں تو اس میں بھی پیرانہ سیلاب نہیں چھوڑے, پورا سیلاب آیا. اس لئے میں آکے میں اتنے پیر بیٹھے ہو تو میں میاں صاحب کی زبانی ایک سوال کرنا چاہنا کہ میں یہ دسو کہ اتنے پیر دوسرا کٹھے ہو تو میاں صاحب کی زبانی میرا ایک سوال ہے, اس نے جواب دیو کہ میاں صاحب میرے مرد بھی لیتے درد نہ چھوڑے. پیرانہ ٹھہر لگے تو امت درد ہی کیوں مبتلا ہے؟ سوال ہے. میں نے بڑے بڑے جڑے بوں بڑے ٹھیکیدار بڑے دین نے تے پیر مریدی نے تے طریقت ساری لپیٹی انہاں جیواں پائی, طریقت ساری انہاں جبے ہٹ پئی تو گٹیاں تو اپنے کمیزاں جانیاں. کئی بندہ میں آکھے جی تساں دسو تساں میں کی دفعہ نہیں آکھے جی
کہ جناب اس کوئی لباس اپنا بناؤ کوئی یہ بھی ہے نا زورا میں کیا پاکر کھائی سی رہا ہے میں تو جالی نہیں ٹوپی لائے تھے پھرنا رہا اور 3 دن میرے کپڑے میں خدا دی قسم میں تیسرا دن لگے کوئی استری شستری نہیں کرائی اے باسکر یقین جانو میں حالفن کہنا 2 مہینے ہوئے مگی لگی میں کوئی نہیں دوائی ہم کپڑوں کو نہیں دیکھا کرتے اس لیے کہ جب دنیا دار کے پاس جاؤ لباس لے کر جاؤ علماء کی مجلس میں جاؤ زبان میں اطاعت لے کے جاؤ اصل چونکہ فقیرہ نہ لگاؤ نا تو دل لے کے جایا کرو ہم دل لے کر جاتے ہیں اور ہم چہرے پڑھتے ہوتے ہیں کون کس مزاج سے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اتنا چہرے نہ پڑھی سکتے اتنا عرصہ دال کیوں کھا دی لنگر نہیں روٹی کیوں کھا دی ایسا لنگر نہیں اگر بڑے بڑے پیر بنے بیٹھے انہیں بڑے میں پوچھنا کہ سوچتے بڑے بڑے پیر ہوتا ہے جناب علی پیشہ ور ناتوان پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں خدا کی قسم منیب الرحمان صاحب کا ایک سوال مجھے بڑا پسند آیا انہوں نے کہا تمہارے پاس پیغام نہیں رہا جو عمرے کی ٹکٹ دے کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو تمہارے پاس پیغام نہیں رہا پیغام پر لوگوں کو اکٹھا کرو نا عمرے کی ٹکٹ کی لالچ دے کر کیوں اکٹھا کرتے ہو 150 ٹکٹ 200 ٹکٹ 100 ٹکٹ 50 ٹکٹ 3 ٹکٹ 10 ٹکٹ یہ ٹکٹ دیتے ہو اور پڑوس میں تمہاری ایک بچی یتیم کی اس کے باپ سفید ہو جاتے اس سے نہیں پوچھتے 150 عمرے کی ٹکٹ بانٹ دیتے پیغام کوئی نہیں رہا محبت کی بات کوئی نہیں رہی آؤ نہری شریف بتاؤ ہم کوئی عمرے کا ٹکٹ نہیں دیتے اس پہ آؤ دیکھو کتنا میلہ لگا اور وہاں جانا بھی کتنا مشکل ہے وہاں پہنچنا بھی کتنا مشکل ہے کیوں اس لیے کہ مرد ملے تھے درد نہ چھوڑے وہ گندے گڑ کرتا سمجھے تو بات کر رہا تھا وہ آیا نا جناب دروازے میں رکے عبداللہ اندر آؤ اس نے کہا جی اندر نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا جناب سین کٹک جائیں گے یہ کیا تھا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکست گوید بعد ازم بعد ازی من دیگرم تو دیگری یہ امیر خسرو نے فرمایا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں تو پھر جب وہ سمجھ گئے نا کہ ہون یہ ہو گیا فنا یہ اب آپ یہ اصطلاح آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ان کی سمجھ میں آتی ہے انہوں نے کہا یہ ہو گیا فنا تو یہ ہو گیا دنیا بھی فنا کیونکہ اس نے محبت اس نال تھی ان صرف کیا کرنا ایک قلے نالو رسی کھولنی تو دوے نال بننی تیار تو ہو گیا نا مال پانڈا تیار تو ہو گیا نا انہوں نے دیکھا پانڈا تیار ہو گیا صرف اگلا مال ڈولنا پانا کیا ہو گیا گھڑا پک گیا ہے کمار کی بٹی میں پڑا گھڑا پک گیا ہے اب یہ کمار کی بٹی تھی کمار کی بٹی میں گھڑا پک گیا انہیں کیا کہ انہیں اسی پہ منجی نہ دو دے ایسی جو کڑنا تو شراب عشق اس میں ڈالنی ہے شراب عشق اس میں ڈالنی ہے یہ ہے سرکار اور دیکھو میرے آقا کریم علیہ السلام کے 2 رخ تھے ایک نبوت والا ایک ولایت والا ایک امارت والا ایک فقر والا 3 طریقوں سے آپ نے لوگوں کو اپنی طرف لایا تلوار سے جنگ سے کیونکہ فتح مکہ کے دن جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا نا انہوں نے حسن اخلاق سے ہو کر نہیں انہوں نے پتا تھا کہ اب ہم فتح ہو گئے ہیں اب کلمے کے علاوہ چارہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تلوار کے زور سے کیونکہ جب لشکر داخل ہوا وہ مرعوب بھی اتنے ہو گئے کہ مقابلے کے قابل کوئی رہا ہی نہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہیں جن کو سرکار نے متاثر کیا اپنے اخلاق سے اپنے اخلاق سے خلق سے اور آؤ میں ایک بات اور سناؤں کہ تیسرا درجہ کون سا ہے سبحان اللہ مکہ فتح ہوا ایک دن سرکار سیر کو باہر نکلے دیکھا کہ گڈریا بکریاں چرا رہا ہے بدو سرکار نے کہا اسے بلاؤ اور اسے سمجھاؤ دعوت دو اسلام کی جب اسے دعوت دی گئی تو اس نے کہا مجھے سمجھ میں کوئی باتیں نہیں آتی چھوڑو مجھے اپنے دین پر رہنے دو سرکار نے بھی بلایا وہ سارے اپنا بس کر چکے اسے تبلیغ سمجھایا بتایا بہت کچھ نہیں کیا تو سرکار نے کہا میرے پاس لاؤ سرکار کے پاس اتنا سرکار نے اس کی پگڑی ہٹائی سر پہ ہاتھ رکھا نا جو ہی سر پہ ہاتھ رکھا تو چیخ کے بولا لا الہ الا اللہ یہ ہے وہ روحانیت جو ایک پیر مرید میں منتقل کرتے لوگ کہتے ہیں تصور کہاں سے آیا یہ تصور کی راہ ہے نہ زبان نہ زبان نہ ہاتھ نہ زبان چلائی نہ ہاتھ چلایا نہ اخلاق سے نہ دلائل سے نہ گفتگو سے صرف ہاتھ رکھا
صرف ہاتھ رکھا اور اندر کا نور منتقل کیا. جب اندر کا نور منتقل کیا اس پر نور منکشف ہوا, ضلالت گئی, نورانیت آئی اور کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے سرکار کی دوسرا روح. اور ایک بات اور بتاؤں, مکہ فتح ہو گیا, فضالہ بن عمیر. اب جب مکہ فتح ہوا نا تو سارے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے, کچھ لوگ تھے, کیونکہ مکہ کوئی آسان سی جگہ نہیں تھی. مکہ جس طرح زرعی اعتبار سے چٹیل تھا نا, اس طرح نسبی اور فطری اور انسانی اعتبار سے بھی چٹیل تھا. وہاں کے بڑے ضدی, ہٹ درم, کینہ اور بغض پالنے والے لوگ تھے. ان کے اندر کینہ پلتا رہتا تھا, جب تک بدلہ نہ لے ان کے خون جوش مارتا رہتا تھا. ضدی, ہٹ درم, دلیر, جنگجو, لڑاکے, بہادر, یہ جتنے ٹائٹل ان کو لگاتے جاؤ سوائے جہالت کے. ایک جہالت ان کے اندر تھی, باقی جرت ان میں تھی, کلام ان میں تھا, شاعری ان میں تھی. جنگجو وہ تھے, تاجر وہ تھے, ماہرین معاشیات ان میں موجود تھے, ماہرین جغرافیہ ان میں موجود تھے, ہر طرح کے مال جاننے والے لوگ تھے. تو جب مکہ فتح ہوا, فضالہ گیا ابو سفیان کو کہہ رہا کہ میرے اندر سے بغض کی آگ بجھی نہیں ہے, انہوں نے ہمارا شہر جو ہے وہ فتح کر لیا ہے, میں آج جا رہا ہوں. آقا کریم نعوذ باللہ نقل کفر, کفر نہ باشد, ان کا آقا کریم کا نام لے کر کہ میں ان کو جا کے آج قتل کرتا ہوں. تلوار کپڑوں میں چھپائی, نکلا. ابو سفیان نے کہا ابو فضالہ بن عمیر یہ تو نہیں کر سکے گا. اس نے کہا دیکھ میں کیسے کرتا ہوں. آپ طواف فرما رہے ہیں, جو ہی فضالہ دیکھا نا سامنے, آپ نے اب دیکھو اس کی یعنی اسلام لانے سے پہلے کی کیفیت. آپ نے فرمایا فضالہ ہو؟ اس نے کہا جی حضور. فضالہ ہو. فرمایا فوراً توبہ کرو, نیت بدلو. فوراً توبہ کرو, نیت بدلو. حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جا رہا تھا تلوار لے کر, اس وقت پوری دنیا میں میرے نزدیک آقا کریم علیہ السلام سے نعوذ باللہ یعنی ان کے لیے غلط جتنا ان کے بارے میں میرے ذہن میں خیال تھا, اتنی نفرت مجھے کسی سے نہیں تھی. دنیا کی کسی شے سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی مجھے ان سے تھی جس وقت میں تلوار لے کر حرم کے پاس پہنچا جب وہ طواف فرما رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا نا توبہ کر, تو میری حالت بدل گئی, میں کانپنا شروع ہو گیا. پھر آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھا, اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہٹایا نا اب میری کیفیت ایسی تھی کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے نبی پاک عزیز تھے. اب یہاں بھی نہ زبان نے کام کیا, نہ اخلاق نے کام کیا, نہ تلوار نے کام کیا, آپ کی باطنی کیفیات نے کام کیا. آپ کی باطنی کیفیات نے کام کیا. تو آپ میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ کی باطنی کیفیات, وہ تاثیر, وہ اثر ابھی گیا نہیں ہے, وہ اور بڑھ گیا ہے, اور بڑھ گیا ہے. وہ آج بھی قبر مبارک سے بھی اگر ہاتھ بڑھائے نا تو آج بھی یہاں کسی کے دل پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں, آج بھی کسی کے دل پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ مسئلہ بھی میں چلو آ ہی گیا تھا, تذکرہ تھا. یقین جانے حافظ صاحب آپ سچ بتائیں, جب میں ابھی آ رہا تھا میری طبیعت کتنی خراب تھی, میں کافی تکلیف میں الٹیاں کر کے آیا ہوں, میری تکلیف. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ میرے ساتھی گواہ, کتنی بار میری طبیعت خراب ہوتی رہی. خدا کی قسم جب میں یہاں بیٹھتا ہوں پھر مجھے یاد نہیں رہتی کہ میں بیمار ہوں, اور جس دن بیمار ہوتا ہوں اس دن سب سے اچھا بولتا ہوں, اس دن سب سے اچھا بول لیتا ہوں. تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں آپ سے دو باتیں بھی کر سکوں گا. ان کڑیاں نہ تھا گئے, جس تکنی دا امنو تو وہ دروازہ کھولو نہیں رہے. ایسا کیا کوئی اس نے کوئی پابند آ جائے بھائی تو مجمع بڑا ہو سیدھا میں بول سا, مجھے مجمع سے کوئی غرض نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مجموع میں اللہ کے فضل سے بولتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا بڑا ساڑھے سیاں کمائی کی ہے, اور ایویں نہیں ہوئی. پیر ممتاز صاحب کو کچھ نہ موڑا شریف جھاڑو دیتے, اور حضور غلام محی الدین غزنوی, یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلو, وہ مادرزاد ولی تھے. وائرنگ پہلے ہوئی سی, خواجہ قاسم نے بٹن آن کیا. ایسے ویسے باپ کا بیٹا نہیں ہوں میں, انہوں نے صرف بٹن آن کیا تھا. وہ اس طرح کہ آپ بچپن میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار پر اپنے جس طرح یہ مدرسوں کے ٹور نہیں جاتے, اس طرح ایک دن آپ کے استاد نے کہا جی سارے بچے تیار ہو جاؤ, آج میں نے آپ کو حضور یعقوب چرخی کے مزار حاضر دلوانا. سارا قافلہ تیار ہوا, 20 25 کا 15, جو طلبہ تھے 30 تھے 35 تھے. اس وقت آج سے مطلب 100 سال پہلے پرانی بات ہے.
اب گئے قافلہ گیا، اب طلبہ جو حاضری تھی مزار پر، پھر جو وہاں جانشین تھے ان سے ملنا شروع ہوئے، جب بچے لائن میں ملتے جا رہے ہیں، جب حضور محی الدین غزنوی کی باری ہے، غلام محی الدین غزنوی کی، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی دیر غور سے دیکھا اور ہاتھ بھی چھوڑا نہیں، اور اس ہاتھ کی طرف مڑ کے کہنے لگے اس بچے کی پیشانی میں مجھے ولایت اور غوثیت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے افغانستان میں آج بھی ہماری زمین جو ہے نا ہمارے ہی نام ہے، آج بھی ہمارے نام ہے۔ اور اس وقت افغانستان کی حالت یہ ہے نا کہ تساں اتنی ترقی کری گئے ہو نا کہ ایک زمانہ سا کہ پاکستان نہ 1 روپیہ افغانستان نہ 1000 روپیہ، تو ماشاءاللہ پاکستانی تسی لکھ دفعہ مبارک ہے، اور چنڈے چاہیے تو خدارے ماریا کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ فلانا جیوے تو فلانا جیوے، فلانا جیوے تو فلانا جیوے، انہیں مست آ رہے ہیں کہ اور مست کرو۔ تساں اتنی ترقی کی تھی کہ ہوں تساں نہ پاکستانی 100 روپیہ تو افغانستان نہ 1 روپیہ، تساں اتنے آگے چلے گئے ہو، سمجھو کہ اتوں ڈالرہ بھی سودے بکنے، سمجھو کہ نہیں؟ تو وہاں ہماری زمین آج بھی موجود ہے۔ تو حضور محی الدین غزنوی نے وہاں، اب دیکھو ایک اتنا بڑا زمیندار کا بیٹا کشمیر میں آئے، پیر کے حکم پر جنگل میں ڈیرا لگائے، اور میں تھوڑی دیر تشریف رکھے نہ، یہ بس وہ جیسے سب نظام چل جاتی ہے، حضرت کوئی فکر نہ کرے، کسے قسم کی فکر نہ کرو، نہ روٹی نہ غم ہے، نہ چاہ نہ غم ہے۔ اس وقت جو شراب چلنی پہ ساری پین دے دینا کی بھی پین دے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے زمیندار کا بیٹا، کہ ادھر آپ نمبردار بولتے ہیں نا، افغانستان میں اسے ملک بولتے ہیں، کہ آزاد کو پتہ ہوگا، ادھر ملک بولتے ہیں، ہمارے دادا اپنے علاقے کے ملک تھے۔ تو حضرت صاحب جب آزاد کشمیر آئے نا، بابا جی کے حکم پر جب نینی شریف بیٹھے نا، تو ہم نے غربت دیکھی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، بچپن میں ہم پلاسٹک کے بوٹ پہنا کرتے تھے، اور جب پھٹتے تھے تو لوہا گرم کر کے دوئی پلاسٹک رکھ کے بھی سیکھ رکھ کے ٹاکی لا کے اسکول جانے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ بھئی ہم بالکل بڑی عمارتیں دیکھی ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ اس میں حرام کی کمائی کوئی نہیں تھی۔ اور کچھ میرے پاس فقیری ہو یا نہ ہو، اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ میری 2 بچیاں، ایک میں ہوں، نہ اپنے پیٹ میں نہ اپنی اولاد کی پیٹ میں آج تک حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا۔ اور فقیری کا ہمیں نہیں پتا، نہ لمبیاں تسبیحاں کدے رکھیاں، نہ لمبے سجدے کدے کیتے، پر حرام نہیں جانے دیا پیٹ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر نہریہ شریف میں مہمان آئے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی قبلہ پیر ثانی صاحب کو فرمایا کہ اے میری لنگی کی نیجا، تو فلانے دکاندار کو گروی رکھ، تو اس کیا اتنا سودا دے چھوڑ کے نہ مہمانہ کی میں ایک ٹائم کی روٹی دے ایک ٹائم کی روٹی دے دیں۔ یہ ہمارے والد صاحب افغانستان کی جائیداد چھوڑ کے اللہ کو منانے کے لیے دراسی فقیری کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لینڈ کروزروں میں نہیں پھر رہے تھے۔ ایک ہن پیر تو مست ہوئے نا، پیو دعا دی کمائیاں اوپر ہے، تو 10 15 دیڑے دن نے بیاہ نہیں مکنے، اسے مندی لگنی تو اٹھی تو سیدھے جاؤ باہر، جو جس کا مرید ہوتا رہے۔ یہ کر رہا تھا۔ اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں، ایک ولی اللہ کے دربار میں سید زادہ آیا نا، سید زادوں کو عاجز ہو کے رہنا چاہیے، اپنے سید ہونے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جس کا میں اولاد ہوں اس سے وفا کتنی کر رہا ہوں۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات رہا۔ ایک سید آیا نا تو آکے سید کہہ رہا کہ شیشے سے آواز آئی، ہر کے عاشق شد جمال ذات رہا، ہست سید جملہ موجودات رہا۔ تو اپنی لنگی بیچی کہ دکاندار کے پاس رکھو، اور اسے کہو کہ یہ بطور امانت رکھو، مجھے تھوڑا سودا دے دو، مہمانوں کو ایک ٹائم کی روٹی دینی ہے، پھر جب میرے پاس پیسے آئے تو میں پیسے دے کے لنگی چھڑوا لوں گا۔ کیونکہ پٹھانوں میں لنگی چھڑوانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، لنگی بطور ضمانت رکھنا، وہ پٹھان سارا ہی بک جاتا ہے پر لنگی پھر چھوڑتا نہیں ہے، واپس لاتا ہے۔ تو اس اپنے رواج کے مطابق لنگی بھیجی۔ تو اس دکاندار نے پھر ثانی صاحب جب گئے اس وقت بالکل جوان تھے، تو اس دکاندار نے یونیورسٹی نے پیچھے ہونا کرنے، اس دکاندار نے جواب دیا کہ پٹھانوں کیوں بھوکے مرن لگے ہو؟ میں کہتا تھا میں تو سنا قرضدار ہونا سا، کیونکہ حضرت صاحب تجارت کیا کرتے تھے، تو تسا میں کی سودا دینے ہونے سے میں تسا نہ قرضدار سا، تسا نہ قرضہ میرے اوپر ہونا سا، تو تس بھی پیر بنن لگے ہو، اور کیوں بھوکے مرن لگے ہو؟ کیا تسی پیر نے نشہ چڑھیا؟ جس طرح پڑوسی کو تو نہیں قدر ہوتی،
وہ واپس آئے ثانی صاحب چونکہ تھوڑے سے جلالی تھے پٹھانی رنگ زیادہ تھا انہوں نے کہا لو لالا جی میرے کو فقیری نہیں ہونی اس بندے نے میں تانا دیتا ہے پکڑو اپنی لنگی تو میں جنیا افغانستان آپ نے فرمایا نہیں چھوٹے بھائی جانا نہیں ہے پیر کا حکم ہے کہ افغانستان ہم نے نہیں جانا ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت اب ہے جاؤ نہری شریف دیکھو لنگر میں ایک ٹائم کتنے لوگ روٹی کھاتے ہیں یہ میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دنیا دار وفادار ہو سکتا ہے تو رب کی ذات کتنی وفادار ہوگی مصطفیٰ کی ذات کتنی وفادار ہوگی تو پھر اس نے کہا جی سینگ اڑ جائے گا آپ نے عبداللہ کو اندر بلایا سینے پہ ہاتھ پھیرا تو ادھر جو اس کا خیال ادھر تھا وہ فنافل مال تھا ادھر سے پکڑا سیدھا فنافل رسول کی منزل پر فائز کر دیا سیدھا فنافل رسول کی منزل پر فائز کر دیا تو حضرات محترم اپنے آپ بدلو رسمی طور پر آنا رسمی طور پر نکل جانا نیک مجلسی جانا تھا 50 دفعہ کڑی تک نہیں دام دوڑنے ہوں تو ہوش ہی کوئی نہیں سورج نکلیا کڑے لے تک گیا ڈوبیا کڑے لے کتیاں نہ پیڑ ہو گیا کوکڑ کھلنے ہوں تو تساں کی ہوش ہی نہیں ہونا بھائی سورج پیچھے کرا لے تڑپنے رہنا بچہ کدھر گیا بھائی بچہ کدھر گیا او فلان گرام کتے کھلنے پہ اتنے بیٹھے ہیں فلانا کدھر گیا اچھا پھر اے جڑے ساڑے وزیر ہیں صبح 10 بجے نہ ٹائم دے سن 3 بجے آپ سن کوئی بندہ کڑی نہیں تکنا کوئی آج تک گریبانی ڈال کے نہیں پوچھا ہے ہمارا وقت کیوں برباد کیا ہے تو مولوی امام نماز 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر تسانی نخرے تسانی راجگیری تسانی چودھراٹ تسانی نخرے بلے 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 کمیٹی نے صدر سادہ فتح چلنا ہے بالکل جناب یہ امریکہ نہ ہی ہے بس رونالڈ ریگن کی ہے دوسروں اس نے کتر ہے دے اتنا بھی ہوا ہے کمیٹی کا صدر امام ہوتا ہے جس نے قرآن و حدیث ہی نہیں کے اندر رکھا ہوتا ہے اور میں یہ ہمیں چاہیے دبا رکھی جو بھائی ساری مسیدی پہ ادھر نخرے کرنا ہے تو حضرات محترم ان محافل میں آیا کرو تو بالکل بادب کو کے آیا کرو باوضو ہو کے آیا کرو کہ کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو ہاں آقا کریم کی مجلس میں بیٹھے تو کیا خیال ہے وہ بے خبر ہے وہ بے خبر ہے آؤ میں دلیل کے طور پر ثابت کرتا ہوں آقا کریم نے نہیں فرمایا کہ رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے بیچ رکھا ٹھنڈک میرے سینے تک آئی ما کان و ما یکون سارا سامنے آ گیا سارا سامنے آ گیا کہ کائنات میں کیا کیا ہونے والا ہے تو پھر ایک ایک ملہ میرے سامنے آیا انہوں تک کیا ہو سی نے کہ ویرپور ایک داختی ویران سی پھر آباد ہو سی پھر ڈیم بنسی تو اتھو جڑ سن اتھے آپ سن کتھے آ کے دے کیا نام ہے جی سنے ملے نا میاں محمد ٹاؤن چلو میاں محمد ٹاؤن آباد ہو سی ایک میرے امت نے درویش ہے نام اوپر ایک ٹاؤن آباد ہو سی اس ٹاؤن 10 تاریخ دسمبر نہیں آپ سی 10 دسمبر دی تاریخ آ سی ربیع الثانی دی 12 تاریخ ہو سی عشاء اپنی نماز پڑھن ہو سی اس تو بعد ایک مسجد ہو سی اسی ہمارے غلام بیٹھے ہو سکتے میرا ذکر کرنے ہو سکتے اجنا اپنے کے تکنے یا نہیں تکنے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ زندگی میں دعا نہ کرنا اے اللہ ساڑی جڑی محفل میلاد قبول کر ہم کون ہوتے خدا کو یہ کہیں کہ محفل میلاد قبول کر یہ پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے یہ پہلے منعقد ہو بعد میں پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے اور پھر جب منعقد ہوتی ہے نا پھر اس وقت یہ دعا نہ کیا کرو محفل قبول کر دعا یہ کیا کرو اس محفل میں میرا آنا قبول کر میں نہ خالی ڈوب جاؤں میں خالی نہ چلا جاؤں میں خالی نہ لوٹ جاؤں اور رب کو منایا کرو اپنے رب کو راضی کیا کرو ایک اسپتال میں مرد درویش بابا جی داخل ہوئے نا تو انہوں نے دل نہ آپریشن ہویا ڈاکٹر ایک وال کٹیا دعا پایا علاج ہویا تندرست ہوئے انہوں نے بل سامنے رکھا کٹو جی 5 لاکھ روپیہ تو بابا رونا شروع ہو گئے انہوں نے فرمایا کیوں بابا جی کو پیسے نہیں کوئی گھاٹا وعدہ ہے کیا گل ہے کوئی ادھار کری کرنے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا پیسے تو میرے اتنے کہ میں 3 گنا اور فیس دے چھوڑ سا تسا 5 منگے میں 15 دے سا پھر بابا جی رونے کیوں انہوں نے کہا کہ تسا ایک اداری مارا سر وال بدلایا تو 5 لاکھ منگے اتنی عمر ہو گئی میرا رب میرا دل دھڑکانا پھر اس نے نہیں کدے بل بھیجا اس نے
کبھی بل نہیں بھیجا کہ میں تیرا دل لڑکا رہا ہوں پیسے نکال، میں تیرے گردے چلا رہا ہوں پیسے نکال، میں تیرے جگر میں خون بنا رہا ہوں پیسے نکال، میں تیرے پھیپھڑوں میں آکسیجن بھیج رہا ہوں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلواتا ہوں، پھیپھڑوں کا بل بھیج۔ یہ میٹر چلتا ہے نا بجلی کا، بل آتا ہے نا، تو اندر ہمارے کتنے میٹر چل رہے ہیں، پھیپھڑا لگاتار کام کر رہا ہے، جگر لگاتار کام کر رہا ہے، دل لگاتار کام کر رہا ہے، گردے لگاتار کام کر رہے ہیں، میدا لگاتار کام کر رہا ہے، گردش لہو لگاتار کر رہا ہے، کدے بل دیتا نہیں تو پھر 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی سکتے ہیں۔ وہ پیسے تو نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کہ صرف 5 ٹائم نہیں، نماز آ کے 5 دفعہ سر متھا زمین پر ایک دفعہ رکھی 5 دفعہ، تو اتنا داخل جوڑے کرو سبحان ربی العالی، ایک دفعہ داخل جوڑیا کرو یار متھا رکھیا کرو، تاکہ میں بھی فرشتے آگے آگیا کرنا کہ وہ تک کو تستانے سے شیطانیاں کرسی تک ہاں تب وہاں کیا کرنا پیا، تو سب آنے سے کہ بغاوت کرسی، شرارت کرسی، فتنہ کرسی، وہ تک کو ساری دنیا نالوں منہ موڑی، وہ تک کو زمین پر سر رکھی تے ماری حمد تصلا کرنا پیا نہ بیل دیو۔ اور وہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کہتا ہے گناہ کرنے رہنے کوئی گل نہیں، بچنے رہو، نہ بچ سکو گناہ نہ ٹھیر لگ جائے۔ میں حدیث مبارکہ پڑھی، دل اتنا بڑا ہو گیا۔ نبی پاک فرمایا کہ اللہ فرمانا کہ کوئی گناہگار گناہ کرنا ٹھیر آسمان تک لگی جائے نا، تو کوئی گل نہیں، جس دن بھی اس 2 اتھرو سٹی تک مالک نے معافی منگی نا، اسے تعالیٰ نے اس کی معاف کری۔ اتنی تو ماں بھی مہربان نہیں ہوتی۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں گاؤں میں جا رہا تھا، محلے میں جا رہا تھا، تو ایک اندر سے ایک عورت کی بچے کو ڈانٹنے کی آواز آئی کہ بے شرم بے حیا تو میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، چل نکل جا، دفع ہو جا۔ بچہ آگے سے رو رہا تھا، رونے سے میں نے اندازہ کر لی کہ بچے کی عمر 8 سال سے زیادہ نہیں ہے، 8 یا 9 سال کا بچہ ہے۔ کہتے چلتا چلتا وہ ڈانٹ رہی، اتنے میں جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور بچے کو دھکا لگا اور بچہ گلی میں آ کے لگا، تو بھٹ سے دروازہ بند ہو گیا، جھٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میرے قدم بھاری ہو گئے اور میں دیکھنے لگا کہ اب بچہ کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو بڑی صاحب بصیرت شخصیت تھی نا، انہوں نے صرف مطلب وہ کہ نہیں، صرف وہ نہیں کرنا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کھڑا رہا تو بچہ اٹھا، اور جس طرح وہ بچوں کا عادت ہوتی ہے بازو سے آنسو پونچھتا ہوا، اپنے دامن سے ناک صاف کرتا ہوا ایک طرف چل پڑا، گلی کے نکر تک گیا، تو میں بھی گلی کے اوٹ لے کے کھڑا ہو گیا کہ گھوم کے جاتا کدھر ہے، تھوڑا سا گھوما اور رک گیا، تھوڑی دیر رکا رہا اور دامن سے آنسو صاف کیے، بازو سے آنسو صاف کیے، اور روتا روتا پھر دامن سے آنسو پونچھتا واپس اپنے دروازے پہ آ گیا، اور دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کسی کام سے ماں نے، اب وہ کہتے کہ میں جا نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کو میں اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں دیکھوں کرتا کیا ہے، اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رکا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازہ کھلا اور ماں نے پھر ڈانٹا، بے غیرت تو لوٹ کے آ گیا، بے شرم تو پھر کیوں آ گیا ہے، دفعہ کیوں نہیں ہوتا یہاں سے، جاتا کیوں نہیں ہے۔ وہ بچہ اٹھا اور اس نے کہا لگا اماں تو کیا سمجھتی ہے کہ میں روٹی کے لیے واپس آیا ہوں، یا سونے کی جگہ نہیں تھی، جب میں یہاں سے چلا نا اماں تو اگلے نکر تک میں یہی سوچتا گیا کہ میں کسی کے جوتے پالش کر دوں گا، کسی کے ہاں جھاڑو دے دوں گا، وہ مجھے روٹی دے دے گا، اور اگر سونے کی جگہ نہ ہوئی تو مسجد کے کونے میں سو جایا کروں گا، مسجد کے کونے میں روز سو جایا کروں گا، یوں میں روٹی بھی بنا لوں گا اور سونے کی جگہ بھی میں نے مسجد کی ایک نکر ذہن میں رکھ لی تھی، وہاں سو جایا کروں گا۔ لیکن پتہ ہے میں کیوں واپس آیا، اماں میں ساری نعمتیں سمیٹ کے اپنے قدموں میں رکھ لوں گا، مگر تیری گود میں سو کر جو رحمت مجھے محسوس ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہیں محسوس ہوتی، وہ رحمت میں کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں وہ رحمت کہاں سے ڈھونڈوں گا جو تیری گود میں سر رکھ کے اس رحمت کے آغوش میں جو مجھے نیند آتی ہے وہ میں کہاں سے ڈھونڈتا۔ کہنے لگے کہ بچے کا اتنا کہنا تھا کہ ماں کے آنسو لڑیوں کی طرح جاری ہو گئے اور اس کو گود میں لے لیا، سینے سے لگا کے اندر چلی گئی۔ کہنے لگے کہ وہ تو چلی گئی پر میرے آنسو اب تھمنے کو نہیں تھے، میرے آنسو لگاتار چل رہے تھے،
میں نے کہا یہ ایک حصہ رحمت کا ہے، تو اس نے اس کی رحمت کو جھنجھوڑا، تو اتنا گناہگار بچہ اس نے سینے سے لگا لیا، تو جو 70 منہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے، اگر کوئی پلٹ کے اس کی طرف آتا ہوگا تو وہ کس طرح گود میں لیتا ہوگا؟ وہ کس طرح گود میں لیتا ہوگا؟ وہ کبھی اس کو منانے کی کوشش کی ہے؟ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہو تو کبھی اس کو بھی منانے کی کوشش کی ہے؟ اپنے والد کے لیے تو کرتے ہو، بالکل کرو، یہ حق ہے، لازمن ہے، اسی سے پھر آگے رب ملتا ہے، لیکن کبھی حی علی الفلاح کی صدا نے آپ کو جھنجھوڑا بھی ہے، کبھی آپ کی گردش لہو میں کبھی گرمی پیدا کی، جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے یہ کوئی معمولی صدا ہے، جب فضاؤں میں یہ آواز گونجتی ہوگی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، او فلاح کی طرف، او فلاح کی طرف، کیا کبھی آپ کے خون میں جوش مارا؟ کیا کبھی دل کی دھڑکنوں میں تبدیلی آئی؟ کیا کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ اگر نہیں کھڑے ہوتے پھر سوچو کس دنیا میں پڑے ہوئے ہو، کس دنیا میں کہاں رہتے ہو؟ چگویم مسلمانم بل ارزم کہ دانے مشکلات لا الہ، سوچو اسی کوئی مقرر آ رہے ہیں، اسامہ سا مقرر بلایا، پیرانے حسن تے بیسن سور لاسن لمبے لمبے مہیے سنا سن، اور ایک بانے پہ ایکڑیاں گلا کرنے پہ، دوستو ایک گل دسو، وہ درویش نے کسی کو کچھ کسی 10 کدو توبہ کر سے، اس آخر مرن تو پہلے، اس آخر 10 مرسیں کدو، 10 مرسیں کدو، اس آخر جی کوئی پتہ نہیں، جب مر گئے اور توبہ نصیب نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے؟ بس اتنا کہنا تھا، حالت بدلی، جذب تاری اور اسی وقت اس نے توبہ کر، اسی وقت حضرت حسن بصری کا مرید مارا نا، تو آپ نے جنازہ پڑھایا، پاس کھڑے تھے، قبر پہ مٹی ڈال رہی ہے، جب بالکل ڈال چکی اب بس اس کو سیدھا ہی کر رہے تھے، پاس کھڑے ہوئے دوسرے مرید کو آپ نے کہا کہ یار بات سن، اگر یہ ابھی قبر سے نکل کے باہر آ جائے، ابھی اگر یہ قبر سے نکل کے باہر آ جائے تو بتائیے کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت جی جن اندھیروں سے یہ پلٹے گا نا، جس کالی رات کو دیکھ کے یہ دنیا میں آئے گا نا، اور قبر کی اس تنہائی اور گھٹا ٹوپ اور گھٹن کے ماحول سے، جہاں نہ ماں نہ باپ نہ بہن، اور جہاں ہر سانپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، ہر بچو کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، ہر طرح کی آگ کے لیے دریچے کھلے ہوئے ہیں، جہاں قبر اور جہنم کے درمیان رائی برابر دوری نہیں ہے، حضرت جی اس ماحول سے نکلنے کے بعد خدا کی قسم یہ مرنے تک توبہ کے علاوہ تو کچھ کرے گا ہی نہیں، یہ سر توبہ کرتا رہے گا۔ بس فقیر کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے نا، فقیر کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ایک گل ہو یاد آ گئی، میں پہلے دسی چھوڑیا نے، اچھا میں ایک گل کرنا، جے کسی کی کوئی مجبوری ہے کسی اور پروگرام ہی جانا، کدھر جانا تو بسم اللہ کری دے، نہیں تو پھر میں 2-4 منٹ جو اور لانے بسم اللہ میں ان تک نہ دوسرے مزاج بدلنے کی نہیں پوری رات بیٹھنا ہے، مجھے گناہگار بیٹھے ہیں۔ کسی نے جہاز خراب ہویا نا، بحری جہاز، ایک بحری جہاز آ رہا سی، خراب ہو گیا، انہیں جرمنی کی بندرگاہ پر چاہی لایا، بتے پھرے انجینئر بلائے نے، کوئی سمجھ نہ آئے، جہاز سٹارٹ نہیں ہونا پیا، بڑھا تجربہ کار مستری انہیں بلائی آندا یار جہاز نہیں سٹارٹ ہونا پیا، وہ گیا سارے جہاز نہ مائنہ کیتا، اس میں سیدھا بڑی دکانہ پر گیا، ایک تھوڑا گندا آیا نا، ایک پرزے پر زور نہیں ضرب ماری، اس تو بعد چابی پھیری سے جہاز سٹارٹ ہوئی گیا۔ انہیں پوچھا ہاں جی مستری جی جہاز تو چلی گیا، ہم دسو جی تسانی فیس کیا ہے؟ اس آخیا جی $2000 کی انسان، انہیں آخیا ایک سٹ مارنے نے 2000، انہیں آخیا سٹ مارنے نے تو صرف $100 ہے نا، تو پھر $1900 کیڑی جانے کی نہیں، پھر کیڑی جگہ سٹ مارنی سی 1900 اس پر رہتا ہے۔ سمجھو نا، اس لیے ہمیں بھی تھوڑا استادوں نے بتایا ہوا کہ سٹ مارنی کا آتے ہیں، سمجھو نا، تو پتہ نہیں میں کڑی گالی سے پچھلی کڑی گال کر رہا ہاں حضرت حسن بصری نے تو چونکہ درویش سٹ لگاتا ہے نا،
جس لئے آخر ہے نا کہ جناب توبہ تلاوہ تو کچھ بھی نہیں کرنے لگا ہاتھ بنی رہا بڑا سیرہ لائے جناب یہ تو انہوں آگے پر وہ تو مریت تو ہی تھی ہے نا وہ تو نہیں آپ دوبارہ آئے گا تو ادھر ہی ہے نا تو اس اندھیرے میں اترنے سے پہلے کیوں نہیں توبہ کر رہا سمجھے کہ نہیں اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جماعت خادم صاحب ادھر گئے اچھا چلو انہیں مجبوری ہوئی اس کی شاہد پور شریف بڑی محبت والا آستانہ ہے بڑے پیار والا آستانہ ہے ان کے جی سریال شریف شاہ فسید سارا وہی سلسلہ انہوں نے ہوئی ہے بڑی خوبصورت ساتھی ہیں میری انتہائی محب سید رسول صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کی زندگی عطا فرمائے تو بس یہ کر رہا تھا کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اور رات گزر نہیں پئی میں تقدیر نہ قلم تو ہر وقت چلنا پیا نا اور ساڑھے اعمال نہ قلم بھی چلنا پیا فرشتے دو بیٹھے ایک سجا ایک کھبا لگاتار لکھنے پہ اور حساب ہو سی اور ایسا حساب ایسا تیار ہوئی نا سیدھی گل ہے میں تو ہاتھ بننا ربا حساب تو بغیر ہی معاف کری یہ حساب کیتے تو پھر گل ہو کی ہے عدل کرے تے سر کم خوشیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے تو جو عدل ہوا تو ہم تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حساب نہیں لینا اور اگر خواہ لینا ہی ہے پھر باقی چھوڑ دے یہ جو ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان گھڑیوں کے حساب لے رہے یہ جو ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ان گھڑیوں کے حساب لے رہے اللہ رب العزت تو سب پر بھی مہربانی فرمائے ہمارے پر بھی مہربانی فرمائے اصل میں ہوتا کیا ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں ہر چہرہ مجھے حشاش وشاش نظر آ رہا ہے حشاش وشاش نظر آ رہا ہے پہلے بھی آپ ہی تھے اب بھی آپ ہی اس کا مطلب یہ ہے موتی نہیں بدلا صرف گرد ہٹی ہے موتی نہیں بدلا گرد ہٹی ہے موتی وہی ہے آسان تو سب موتی ہو جس نے کہہ دیا نا محمد الرسول اللہ اس کا مل نہیں پڑتا پھر کسی مارکیٹ میں اگر مل پڑتا تو سیدھا مدینے میں پڑتا سیدھا مدینے میں پڑتا ہے میں نے بلال سے پوچھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا دنیا وجد میں جا کے میں نے حضرت بلال سے کچھ کلام کیا کہ بتاؤ آقا جی تو سب لوگوں نے غلام سے ساڑھے دا آقا ہونا تو سب مکے والے نے غلام ہوئے اسو ساڑھے دا آقا ہونا تو سب نے نوکر اساں تو سب نے نوکر حکم دے چکی پینے ہم تو سب نے کارنے حکم دے تو سنے دروازے اوپر چاڑو دے حکم دے تو سنے جتیاں سیدھیاں کرو حکم دے تو سنے پیر چم کے اکھن اللہ ہم تو سنے نوکر بلال تو سنے کیوں زمانے میں نوکر ہو تو سنے ہون مصطفیٰ نے نوکر ہو تو آسان ساری امت تو سنے نوکر دنیا وجد میں گیا اور کسی نے کہا جی کہ شعر پڑھا جی کہ حضرت بلال کے مطلب کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے انمول کر دیا تو دنیا وجد میں جا کے میں نے روح بلالی سے پوچھا یا بلال یہ شعرہ پر صادق آتا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں میں نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اے بلال آپ تو بکتے ہی آئے ہو نہیں سمجھ آئی تو صحیح سمجھ ہی سبحان اللہ تو لگنا تو صحیح نہیں سمجھ لگی میں حضرت بلال کو پوچھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا کیا حضرت کیونکہ میں نے کسی وائس سے سنا پھر میں اپنی کیفیت میں جا کر ان سے پوچھا کہ یہ شعر آپ پر صادق آتا ہے کیونکہ ایک دم میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ تو وہ کہے جو کبھی بکا نہ ہو یہ تو وہ کہے جو کبھی بکا نہ ہو بلال کیسے کہہ سکتے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یہ شعر آپ پر صادق آتا ہے انہوں نے کہا بالکل آتا ہے میں نے کہا آپ تو بکتے آئے ہو انہوں نے کہا یہی تو فرق ہے نا بلال کا جسم بکتا رہا ہے دل تو آج بیچا ہے جسم کے سودے ہوتے ہیں زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد وہ تو بلال کا جسم بکتا رہا ہے دل آج بیچا ہے دل آج بیچا ہے میں نے کہا پھر بھی سودا تو ہو ہی گیا نا میں کہنے لگے اتنا پاگل نہ بن دیکھ نہیں رہا کہ سودا ہوا تو صحیح ہے مگر کس کے بازار میں ہوا ہے
کس کے بازار میں ہوا ہے؟ یہاں جس کا ملک پڑ جاتا ہے نا پھر آج تک اس کا کوئی اور ریٹ لگانے والا نہیں ہوتا، پھر آج تک اس کا ریٹ لگانے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور میرے اس جملے کو بھی چھوڑا بازی نہ سمجھنا، معراج کی رات ہے، جبریل سواری پکڑے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں اور بڑے ناز سے کہ دیکھو جی میں کس کو لے کے جا رہا ہوں، میں کس کو لے کے جا رہا ہوں، آج کیا شان ہے، کس سوار کے ساتھ میں جا رہا ہوں، آج میری ٹور دیکھو۔ اتنے میں سرکار نے تھپکی دی، او بلا اور جبریل بڑا ناز ہوگا تجھے کہ کس کی سواری کے ساتھ جا رہا ہوں، ذرا کام تو لگا یہ کس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، ذرا کام تو لگا کہ کس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، کہ میرے بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور آہٹ جنتوں میں سنائی دے رہی ہے، آہٹ جنتوں میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ کا صلہ۔ تو اس لیے حضرات محترم اس محفل میں آیا کرو تو فقیر و درویش بن کر آیا کرو، فقیر و درویش بن کر آیا کرو۔ میں نے پھر بھی آپ کو بہت ٹائم لے لیا، جو میں نے آپ کا